میرا نام آصف ہے اور یہ وہ کہانی ہے جو میری زندگی کے سب سے اندھیرے پہلو کو ظاہر کرتی ہے۔ میں چھوٹی سے شہر میں پیدا ہوا تھا، ایک ایسا شہر جہاں لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے اور راز چھپانا تقریباً ناممکن تھا۔ بچپن خوشگوار تھا، لیکن 13 سال کی عمر میں میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ایک سرد رات کی بات ہے جب میرے والدین شہر کے بازار گئے ہوئے تھے اور میں گھر میں اکیلا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک اور سرد ہوا کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ دروازے پر کوئی ہلکی آواز سے کھڑکھڑا رہا ہے۔ پہلے تو میں نے ہنس کر کہا یہ شاید میرا دماغ کھیل رہا ہے، لیکن جب دوبارہ آواز آئی دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ پہلا لمحہ تھا جب مجھے احساس ہوا کہ میرے گھر میں کچھ نامعلوم موجود ہے۔ وقت کے ساتھ یہ موجودگی زیادہ واضح ہو گئی۔ گھر کے کونے میں ایک سایہ نظر آنے لگا جو کبھی بڑا ہوتا اور کبھی چھوٹا، جیسے کوئی اسے کنٹرول کر رہا ہو۔ رات کے وقت جب میں سو رہا ہوتا، دھندلی آوازیں میرے کمرے میں گونجتی رہتیں۔ کبھی کسی نے میرے نام سے پکارا، کبھی کسی نے میرے پیچھے چلتے قدموں کی آواز دی۔ میں نے والدین کو بتایا مگر وہ ہنس کر کہتے، آصف یہ تمہارے دماغ کی باتیں ہیں، لیکن میں جانتا تھا یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ ایک رات میں نے ہمت کر کے اس آواز کا پیچھا کیا۔ آواز میرے کمرے کے پچھلے دروازے سے آ رہی تھی جو عام دنوں میں بند رہتا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا ایک سیاہ شکل میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں رک گیا لیکن وہ میری طرف بڑھنے لگی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں چونک کر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ شیپ غائب ہو گئی لیکن اس کے بعد میرا خوف مستقل ہو گیا۔ نیند اور حقیقت کا فرق دھندلا ہو گیا۔ میں اکثر خواب دیکھتا کہ کوئی مجھے اندھیرے میں کھینچ کر لے جا رہا ہے، اور ایک دن میں نے دیکھا کہ جو چیز خواب میں آتی تھی وہ حقیقت میں میرے کمرے کے فرش پر بھی موجود تھی۔ میں پاگل ہونے لگا مگر میں جانتا تھا کہ یہ صرف ایلیوژن نہیں ہے، یہ کچھ حقیقی اور خوفناک ہے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ چیز میری زندگی کا حصہ بن گئی۔ میں اسکول میں بھی محسوس کرتا کہ کوئی میری طرف دیکھ رہا ہے۔ دوست کہتے، آصف تم بہت پیرانوئڈ ہو گئے ہو، لیکن حقیقت میں اکیلا نہیں تھا۔ ایک دن میری ماں نے کہا، آصف تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلیں، لیکن میں نے منع کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ یہ سائیکولوجیکل مسئلہ نہیں بلکہ ایک حقیقی مخلوق ہے۔ رات کے ایک لمبے اندھیرے میں جیسے ہی میں سو رہا تھا، کمرے کی روشنی اچانک بجھ گئی۔ میں اٹھا اور دیکھا کہ سایہ میرے بستر کے اوپر کھڑا ہے۔ میں چیخنا چاہتا تھا لیکن آواز نہیں نکلی۔ سایہ نے ہاتھ بڑھایا اور میرے سینے پر چھوا۔ میں محسوس کر سکتا تھا کہ میری زندگی ختم ہونے والی ہے، لیکن اچانک روشنی واپس آئی اور وہ غائب ہو گیا۔ میں ہچکچاتے ہوئے بستر سے اٹھی اور سوچنے لگا کہ کیا میں حقیقت میں زندہ ہوں یا یہ سب ایلیوژن ہے۔ وقت کے ساتھ لوگ میرے سے دور ہونے لگے۔ دوست، رشتہ دار سب کہتے، آصف تم بدل گئے ہو۔ میں گھر میں بھی اکیلا محسوس کرتا کیونکہ وہ چیز ہمیشہ میرے ساتھ رہتی۔ رات کے وقت میں کبھی اپنے کمرے میں نہیں رہتا اور دن میں بھی مسلسل دیکھتا کہ کسی نے میری حرکتیں فالو کی۔ میں نے ہر مذہبی اور روحانی طریقہ آزمایا، روحانی ماہرین، درود، دعائیں، سب کوششیں کی، لیکن وہ سایہ کبھی نہیں گیا۔ کبھی کبھی میں محسوس کرتا کہ وہ میری زندگی کا حصہ بن گیا ہے اور میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میرے خواب اور حقیقت میں فرق ختم ہو چکا تھا۔ میں اکثر اپنے بستر پر بیٹھ کر سوچتا، کیا میں خود کو بچا سکتا ہوں؟ لیکن جب بھی میں اپنے ہاتھ بڑھاتا، وہ سایہ قریب آ جاتا اور مجھے ہچکچاہٹ سے چھو لیتا۔ میری زندگی ایک مسلسل خوف بن گئی تھی۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کا سامنا کروں گا۔ میں نے اپنے کمرے کی ہر دیوار پر مررز لگا دیے تاکہ اس کی حرکت دیکھ سکوں۔ رات کے وقت جیسے ہی روشنی کم ہوئی وہ سایہ ظاہر ہوا۔ میں نے اپنے دل کی ہمت جمع کی اور اس سے کہا، آؤ مجھے دکھاؤ کہ تم کون ہو۔ سایہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر ایک آواز سنائی دی جو میری اپنی آواز جیسی تھی لیکن ڈسٹارٹڈ اور خوفناک۔ وہ بولی، میں وہ ہوں جو تمہارے اندر ہے، تمہارا خوف، تمہاری اکیلاپن، میں تمہارے ہر خیال میں موجود ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی بیرونی مخلوق نہیں بلکہ میری اپنی زندگی کے تمام خوف اور افسوس کا شکل بدل کر سامنے آیا ہوا روپ تھا۔ لیکن میں ہار نہیں مانا۔ میں نے اپنی ہمت جمع کی اور کہا،
تم میرے خوف ہو، لیکن میں تم پر قابو پاؤں گا۔ رات گزرنے کے بعد کچھ تبدیلی محسوس ہوئی۔ سایہ ہر وقت موجود نہیں رہا، کبھی کبھی وہ آتا، مگر میں نے سیکھ لیا کہ اس سے خوف زدہ نہیں ہونا ہے۔ وقت کے ساتھ میں نے خود پر اعتماد حاصل کیا اور اس سائے کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا سیکھا۔ اب بھی وہ سایہ میرے ساتھ ہے، لیکن میں اس کا شکار نہیں ہوں۔ میں اسے محسوس کرتا ہوں، کبھی کبھی دیکھتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں کہ میں زندہ ہوں، اور زندگی صرف خوف کا نام نہیں۔ میری زندگی ایک ہارر سٹوری ہے، مگر یہ مجھے مضبوط بھی بناتی ہے۔